یوم نفاذ اردو کے صدر محترم صدر محفل پروفیسر عطا محمد قریشی صاحب پرنسپل ڈگری کالج لیاقت پور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. پروفیسر عطا محمد قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء، نافع کے زیر اہتمام آج کی یہ تقریب اپنے اندر ایک بہت بڑا مقصد لیے ہوئے ہے اور ہمیں اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ چیز جو ہماری پہچان تھی، وہ چیز جو ہمارے لیے عزت و وقار کا باعث تھی، اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا یا ہم سے چھڑوایا گیا، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کے لیے یہ ملک پاکستان ہم نے بنایا تھا. عزیزان محترم، بچوں نے اپنے خطاب میں اردو کی ابتدا، اس کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا. جناب ڈاکٹر رحیم الدین صاحب نے ایک تعارف جو بتلایا اور وہ کاوش جو نافع کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار کی. اس کے بعد جناب ڈاکٹر محمود الحسن صاحب نے قاضی محمود الحسن صاحب نے ایک ایسا نقطہ بیان کیا کہ جو یقیناً ہمارے لیے ایک ایسا احساس لیے ہوئے ہے کہ جس احساس کو ہم نے محسوس ہی نہیں کیا. وہ احساس ہماری اساس بھی ہے اور یقیناً نظریہ پاکستان سے وابستہ یہ زبان اس نظریے کی تکمیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک پاکستان ہمارے وجود میں آیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اور تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ 1867 میں جب اردو ہندی تنازعہ کھڑا ہوا تھا تو اس وقت سر سید احمد خان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ اردو کے علاوہ ہم کسی زبان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو آگے جو کمشنر بیٹھا ہوا تھا شیکسپیئر، وہ مجبور ہو گیا. اس نے حکومت برطانیہ کو بذریعہ مراسلہ یہ بات لکھ دی کہ ہندوستان میں یہ جو گڑبڑ پیدا ہوئی ہے اسے ختم کیا جائے اور جس طرح سسٹم چل رہا ہے سرکاری حوالے سے اور زبان کے حوالے سے اسے جو کا تو ہی رہنے دیا جائے تو بر صغیر میں امن رہے گا، وگرنہ نہیں رہے گا. اور سر سید احمد خان اس بات میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس وقت اردو کے تشخص کو بچا لیا گیا تھا. آج ہم اپنے ان مسائل سے پہلو تہی کرتے ہیں. یقیناً جو مسئلہ کشمیر کے بارے میں بات کی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کشمیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے 8 راستے تھے داخل ہونے کے اور وہ 8 کے 8 پاکستان سے نکلتے تھے، لیکن جب اس کے خلاف سازش کی گئی
تو وہ علاقے جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے آبادی کے لحاظ سے، ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ ہندوستان کو ارادی طور پر دے دیا گیا، جس سے وہ وہاں داخل ہو کر آج وہاں قابض ہے، اور مسلمان نہتے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر ہمارے لیے افسوس کا باعث ہے۔ اور ابتدا سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اس مسئلے پر غور ہی نہیں کی، اور جب ہمارے مجاہدین نے اس مسئلے کو پاور کے ذریعے سے منوانے کی کوشش کی اور اس حد تک پہنچ گئے، تو پھر ایسا ہوا کہ سازش کے تحت اسے کبھی اقوام متحدہ کے کندھوں پر سوار ہو کر بچا لیا گیا، کبھی اسے تاشکند میں معاہدہ کر کے بچا لیا گیا، اور کہیں کارگل میں معاہدہ کر کے بچا لیا گیا۔ اگر اس مسئلے کو بھی حل کرانا ہے تو اپنی ثقافت، اپنی معاشرت، اپنی اقدار اور اپنی تہذیب کو جو ہے اجاگر کرنا ہوگا، اور جب ان چیزوں کو اجاگر کرو گے تو زبان کا سہارا آپ کو لینا ہوگا، اور وہ اردو زبان ہے جس کی وجہ سے ہم ترقی کی راہ پر بڑھیں گے۔ محترم دوستو، مجھے ایک دوست نے سوال کیا کہ یار یہ محرم کے ایام ہیں اور 8 ستمبر کو آپ یہ پروگرام کروا رہے ہیں یہاں پر، تو کچھ مطابقت نہیں بنتی۔ میں نے انہیں یہی بات کہی کہ بھی 8 ستمبر کو کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ اردو کو سرکاری سطح پر اور تعلیمی حوالے سے اسے جو ہے سرکاری حیثیت دی جائے، اس لیے 8 ستمبر کے اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے ایوان اقتدار تک بلکہ ایوان عدالت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے فیصلہ تو اردو کے حق میں دے دیا، کیا اس دن کے بعد سے آج تک اس نے فیصلے اردو میں لکھے ہیں؟ یقیناً آپ کا جو جواب ہوگا وہ نفی میں ہوگا کہ آج تک کوئی فیصلہ سوائے وہ آسیہ بی بی کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ جو ہے اردو میں نہیں لکھا گیا۔ اگر پاکستان کی عدالت اپنے فیصلوں کو اردو میں لکھنا شروع کر دے اور تمام مغلاں کو جو ہے یہ کہا جائے کہ آپ اردو میں ہم سے بحث کیا کریں، تو یقین جانیے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے نکلنے والی آواز جو ہے وہ پورے معاشرے میں پھیل سکتی ہے، اور اردو جو ہے وہ بہتر انداز سے رائے۔ ایک بات محمود الحسن صاحب نے بڑے پیارے انداز سے کہی ہے کہ یہاں پر اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے یقیناً گریبان پکڑے جائیں گے تو اساتذہ کرام اپنا کردار جو ہے وہ بڑی بہتر انداز سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو استاد بتا دیتا ہے بچے کو، اس کے بعد گھر کا کوئی فرد اس ڈگر کو درست بھی کرنا چاہے، اگر وہ غلط ہے تو درست نہیں کر سکتا، کیونکہ استاد کا کہا گیا جو ہے وہ لکیر ہے جو طالب علم جو ہے اسے کھینچ دیتا ہے۔ لہذا اردو کے حوالے سے زیادہ بچوں کو جو ہے اس کی طرف راغب کیا جائے، اردو کو بہتر انداز سے جو ہے وہ ٹیچ کیا جائے، پڑھایا جائے، تاکہ بچے جو ہے اردو سے محبت جو ہے کرتے ہوئے اسے سیکھ سکیں اور اسے استعمال کر سکیں، تاکہ معاشرے میں جو ہے وہ اور زیادہ بہتری آ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ جناب پروفیسر عطا محمد قریشی صاحب، آپ اپنے نہایت ہی جارحانہ منفرد انداز میں آج ہمیں باتیں سمجھا رہے تھے۔ عزیز دوستو، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج ہم اس پروگرام کے اختتامی مراحل میں